یا علی یا زہرا۔ جناب فاطمہ کی رسول خدا سے نسبت کے حوالے سے کچھ آپ ناظرین پہ روشنی ڈالیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ بضعۃ منی، بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے رسول خدا کی۔ فاطمہ میرا حصہ ہے، میرا جز ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اس نے خدا کو خوش کیا۔ جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اس نے خدا کو راضی کیا۔ لیکن اگر رسول کی اس حدیث کو جانتے بوجھتے نظر انداز کیا جائے تو ساری زندگی اللہ رسول کرتے رہیے لیکن کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ راضی نہیں بطول تو راضی خدا نہیں۔ سجدوں میں سر بھی پھاڑ لے لیکن سبحان اللہ۔ جناب سیدہ کی حیات طیبہ پر غور و فکر کرنے سے ہماری زندگی پہ کیا اثرات پڑ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمارے اندر سے دنیا پرستی، مادیت پرستی ختم ہو جائے، کیونکہ بی بی فرماتی ہیں کہ میں دنیا پرستوں کی دنیا پرستی کو پسند نہیں کرتی۔ یہاں پر سب سے پہلا میسج بی بی یہ دے رہی ہیں کہ مرضی معبود پر اگر انسان توکل کر لے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا اسے رسوا کر دے۔ جناب فاطمہ کو جناب خدیجہ کی وراثت سے کیا ملا تھا؟ جناب فاطمہ تو زہرا کو جہاں تک وراثت میں کوئی مال و دولت تو نہیں ملا جناب خدیجہ کی جانب سے، کیونکہ وہ تو سب کچھ راہ خدا میں جو ہے وہ خرچ ہو چکا تھا اور اسلام کی بود و باش کے لیے سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا۔ لیکن جذبہ ایثار و وفا جو تھا وہ جناب خدیجہ کی طرف سے جناب فاطمہ الزہرا کو وراثت کے طور پر ملا۔ اب جناب سیدہ نے اپنے کردار و عمل سے جس طرح گھر کو آراستہ کیا ہے کہ پروردگار عالم نے اس گھر سے ہر برائی کو دور کر دیا۔ یا علی یا زہرا۔ جناب سیدہ سے رسول اللہ کو ایک خاص رغبت، ایک خاص محبت، ایک خاص تعلق نبوت کا، کار نبوت کے ساتھ تعلق۔ جب جب جناب سیدہ آیا کرتی تھی تب رسول کھڑے ہو جائے، سبحان اللہ، رسالت کھڑی ہوتی تھی، رسالت کھڑی ہوتی، محمد نہیں کھڑے ہوتے۔ اچھا اس کو ہم ثابت کر کے جاتے ہیں۔ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، نہیں، جسم کا ٹکڑا نہیں ہے، شریک کار رسالت کا نام فاطمہ زہرا۔ اگر مال کا ذریعہ جناب خدیجہ بنی ہے تو آل کا ذریعہ جناب فاطمہ بنی ہے۔ حسن اور حسین کی تربیت اور زینب اور ام کلثوم کی تربیت، یہ ایسی تربیت ہے کہ کربلا تیار کر کے دی ہے فاطمہ زہرا نے، یعنی جناب زینب نے۔ خطبے بھی دیے ہیں تو لہجے میں علی کے، زینب کی تو آواز بھی بے پردہ نہیں۔ اسلام میں بیعت کی بڑی اہمیت ہے، بیعت، علی کی بیعت لینے کے لیے ہمیں جانا چاہیے۔ جب پہنچے ہیں علی کے گھر پہ تو کہا کہ جناب سیدہ نے چادر اوڑھی اور پھر جو ہے دروازے پر آئیں تو کہا کہ اس میں نبی کریم کی بیٹی ہے، تو آگے سے جواب آیا وَإِن كَانَتْ، چاہے ہو نبی کی بیٹی۔ کہا کہ دروازہ اس وقت تک نہیں کھلے گا، علی جو ہے وہ قرآن جمع کر رہے ہیں اور علی سے بیعت لینے کی ضرورت نہیں۔ کہا کہ اگر دروازہ نہیں کھلے گا تو پھر ہم جو ہے وہ آگ کے ذریعے دروازے کو جو ہے وہ جلا دیں گے۔ تو اس دروازے کو جلایا گیا، اس کو دھکا دیا گیا، جناب سیدہ پر اس انداز میں دروازے کو دھکا دیا گیا کہ آپ دروازے اور دیوار کے درمیان میں تھے، زمین تھی، دروازہ تھا، اور عالمین کے رسول کی بیٹی تھی اور مسلمان دروازے پر چڑھ کر گھر میں داخل ہو رہے تھے۔ فضہ الی کی، فضہ ذرا یہاں تو آنا، میرے محسن شہید ہو گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی صاحبزادی شہزادی کونین کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں پہ ایک واقعہ پیش آیا جس کو کائنات نے حدیث قصہ کے نام سے یاد کیا۔ حدیث قصہ میں خالصتاً یہ شہزادی کے گھر کا واقعہ ہے۔ امیر المومنین کا آنا اور پھر اجازت لینا، امام حسن کا آنا، اجازت لینا، امام حسین کا آنا، اجازت لینا، لیکن جس کی اپنی چادر ہے، شہزادی بھی کہہ رہی ہے کہ میں چادر میں اجازت ہے کہ میں آ جاؤں۔ پیغمبر نے جو چادر اڑھائی ہوئی تھی وہ دراصل چادر نہیں تھی بلکہ خود ایک بیت رسالت تھا، اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ چادر جو ہے وہ بکنے کے لیے بازار میں آئی۔ میر انیس نے بھی ذکر کیا ہے کہ توریت میں ہے ذکر ردائے بطول کا۔ ظاہر ہے کہ ماں جب دنیا سے جاتی ہے تو چادر جو ہے وہ وراثت میں بیٹیوں کو ملتی ہے، تو جناب زینب کو چادر ملی، جو شہزادی پیغمبر کی واحد بیٹی کہ اتنا بعد رسول گریہ کیا کرتی تھی کہ لوگوں کو یہ کہنا پڑا کہ بنت رسول یا تو رات کو روئیں یا دن میں رویا کریں، کہ جب امیر المومنین نے آ کے کہا کہ زہرا لوگوں کو تمہارا رونا پسند نہیں ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو دن میں رو یا رات میں رو، تو اپنے رونے کے لیے کوئی وقت معین کر لو، تو یہ نہیں کہا کہ میں دن میں روں گی یا رات میں، بلکہ جملہ یہ کہا کہ یا ابوالحسن ان سے کہہ دیجئے کہ اب فاطمہ زیادہ عرصے کی مہمان نہیں ہے۔ اللہم صل علی محمد آل محمد انما راز
ناظرین کرام، قائم ٹی وی نے خاتون جنت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ایام عزا کے موقع پر ایک سلسلہ وار پروگرام ہائے زہرا کے عنوان سے آج سے شروع کیا ہے۔ گھر میں ہر کام کو پیغمبر کے خود انجام دیتی تھی، یعنی بالکل جس طریقے سے ایک ماں اپنے بچے کا خیال کرتی ہے، جناب فاطمہ زہرا اپنے باپ کا خیال کرتی تھی، اس لیے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا، اسے اور کچھ مت سمجھنا، یہ ایسی ہے جیسے اپنے باپ کی ماں ہے۔ تو پوری انسانی تاریخ میں حضرت آدم سے لے کے حضور تک، حضور سے لے کے آج تک، آج سے لے کے قیامت تک، کوئی دنیا کی ایسی خاتون نہیں ہے جو شہزادی سے برابری کا دعویٰ کر سکے کہ جس دروازے پر اللہ کا رسول ہر نماز سے پہلے آ کر سلام کرے دنیا والے وفات پیغمبر کے بعد، اسی دروازے پر آگ لکڑی لے کر آئے اور شہزادی سے مطالبہ کرے کہ جو لوگ بھی گھر میں انہیں باہر نکالیے وہ ہم گھر میں آگ لگا دیں، جس پر اللہ کا رسول آ کر سلام کرتا تھا، تلاوت کرتا تھا۔ جناب سیدہ نے فرمایا اس گھر میں میرے بچے حسن حسین رہتے، مگر آنے والوں کا جواب یہ تھا کہ چاہے کوئی بھی رہتا ہم اس گھر کو آگ لگا دیں۔ اور پھر دنیا نے منظر دیکھا کہ آنے والوں نے گھر کا دروازہ سیدہ کے اوپر گرا، شہزادی زخموں سے چور ہو کر زمین پر گر پڑی۔ اسی در کو بجھا کے آئے، یوں بڑھایا ہے شرف کاغذ کا اکثر فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ پروگرام نہج فاطمیہ میں آپ کا میزبان سید علی عابدی حاضر خدمت ہے۔ عرب کا جو معاشرہ تھا وہاں پہ جو جہالت تھی، شہزادی کا وجود تو خلقی طہارت کے خمیر سے ہوا ہے۔ کسی خاتون کے لیے یہ حدیث دکھائیں اس لہجے کی، اس مزاج کی، یہ تیور، انما فاطمہ تو بضعۃ منی، دروازے کے باہر کھڑے ہو کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، عجب نہیں کہیں گے کہ گھر والوں کا نہیں دروازے کا مقام بتا رہا ہوں۔ کم نظر کعبے کا کعبہ ہے مکان فاطمہ، نور نبوت ایسے ہے کہ اپنے باپ کا ٹکڑا ہے، اور شان امامت ایسے ہے کہ 11 اماموں کی ماں ہے۔ عالم اسلام کی کتب میں لکھا ان عمر ابن الخطاب کانا محدثن، کہ یہ وہ بیوی ہے کہ جس کی گرد فضیلتیں طواف کر رہی ہیں، گویا کہ فضیلتوں کا کعبہ بھی فاطمہ زہرا ہی نظر آتی ہے۔ تیری امت نے زہرا کو ستایا۔ حق یہ ہے کہ شہزادی کے لیے انسان خود کو ختم بھی کر لے تو مصائب کا حق نہیں ہے۔ ہر گام میں رلایا ہے، دل میرا دکھایا ہے، بابا تیری امت نے عزت خدا کی فاطمہ بنت۔ ٹائم ٹی وی کینیڈا نے ایام فاطمیہ کے حوالے سے ایک خصوصی پروگرام، وہ جس کے احترام میں دور سے دیکھتے تھے کہ بیٹی آ رہی ہے تو آپ احترام میں کھڑے ہو جاتے۔ جناب آدم سے عیسیٰ تک کے انبیاء بی بی فاطمہ کا احترام کر رہی ہیں۔ وہ اپنی ذات میں ایک سمبل ہے۔ جناب سلمان صبح داڑھی سے اس دروازے پہ جھاڑو دیتے۔ سبحان اللہ۔ وہ امتی نہیں جو سیدہ کائنات کی شان میں اپنا سر تسلیم خم نہ کرتا۔ لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، لافتہ کے خدا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھرانے کا ذکر چھیڑ دیں تو چہرے پہ بل پڑ جائیں گے، تو وہ منافق ہوں گے۔ آپ کے پاس جو دین ہے وہ سیدہ عالم کے گھر سے آپ کو ملا۔ بی بی فاطمہ زہرا کے جو عام اثر تھے وہ مولا کائنات ہی ہو سکتے تھے۔ پوری جناب سیدہ کی شان میں سورہ حلقہ نازل ہوئی ہے، سورہ دیر نازل ہوئی ہے۔ بڑا عظیم تھا صدمہ، علی بہت روئے۔ علی جنازہ اٹھا رہے ہیں، رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھ رہا ہے۔ ماں کا جنازہ حسین، حسن و حسین اٹھا رہے ہیں، مگر حسین تمہارا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہ ہوگا۔ علی بہت روئے، عزت
خدا کی فاطمہ بنت ٹائم ٹی وی کینیڈا نے ایام فاطمیہ کے حوالے سے ایک خصوصی پروگرام، وہ جس کے احترام میں دور سے دیکھتے تھے کہ بیٹی آ رہی ہے تو آپ احترام میں کھڑے ہو جاتے. جناب آدم سے عیسیٰ تک کے انبیاء بی بی فاطمہ کا احترام کر رہی ہیں. وہ اپنی ذات میں ایک سمبل ہے. جناب سلمان صبح داڑھی سے اس دروازے پہ جھاڑو دیتے. سبحان اللہ. وہ امتی نہیں جو سیدہ کائنات کی شان میں اپنا سر تسلیم خم نہ کرتا. لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ لافتہ کے خدا. حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھرانے کا ذکر چھیڑ دیں تو چہرے پہ بل پڑ جائیں گے تو وہ منافق ہوں گے. آپ کے پاس جو دین ہے وہ سیدہ عالم کے گھر سے آپ کو ملا. بی بی فاطمہ زہرا کے جو عام اثر تھے وہ مولا کائنات ہی ہو سکتے تھے. پوری جناب سیدہ کی شان میں سورہ حلقہ نازل ہوئی ہے، سورہ دیر نازل ہوئی ہے. بڑا عظیم تھا صدمہ علی بہت روئے. علی جنازہ اٹھا رہے ہیں رات کی تاریکی میں، جنازہ اٹھ رہا ہے. ماں کا جنازہ حسین، حسن و حسین اٹھا رہے ہیں، مگر حسین تمہارا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہ ہوگا. علی بہت روئے. ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس. تشکیل معاشرہ اگر بی بی کی نظر سے دیکھا جائے تو بی بی کہیں کربلا میں حسین نظر آتی ہیں، تو کہیں مدینے میں حسن نظر آتی ہیں، تو کبھی شام میں بی بی زینب سلام اللہ نظر آتی ہیں. ایک زوجہ کے اعتبار سے دیکھیں تو شوہر کی معاون و مددگار ہیں. ایک ماں کے اعتبار سے دیکھیں تو ایسے بچے پالے ہیں جو دو کے دو امام. دربار خلافت کو خطبوں سے ہلا. جب بھی جناب سیدہ آتی تھیں تو کھڑے ہو جاتے تھے، استقبال کرتے تھے. اگر یہ پیغمبر کی سنت ہے تو ہر مسلمان کو چاہیے جب بھی ان کی بیٹی ان کی خدمت میں آئے اس کے لیے وہ کھڑے ہو جائیں. ہر ایک رخ سے چمکتا ہوا گوہر بھی بنی. ہمارے اماؤں نے دعائیں ہمیں بخشی ہیں اور ہمیں دوسری چیزیں سکھاتے ہیں. زہرا کے قصیدے کو قرآن بنا. ہائے زہرا ہائے زہرا ہائے زہرا ہائے زہرا ہائے زہرا عزاداران سیدہ، یہ ایام غم کے ایام ہے، یہ ایام گریہ و نوحہ کے ایام ہے. یہ وہ ایام ہے جن میں رسول خدا پریشان و نوحہ خوان. آج ذکر دختر رسول کا ہے، آج ذکر بی بی فاطمہ زہرا کے حق کا ہے. کون فاطمہ؟ میرے نبی نے شان فاطمہ زہرا میں فرمایا ہے فاطمہ ان کی دختر نیک، رسول اللہ کی جان فاطمہ، ان کی جگر کا ٹکڑا، سیدۃ النساء العالمین، تمام عالم کی عورتوں کی سردار، حسن اور حسین کی ماں اور امام علی مرتضیٰ کی شریک زندگی. ظالموں نے در فاطمہ کو جلا کر توڑ دیا. بی بی فاطمہ دیوار اور جلتی ہوئی در کے بیچ زخمی ہو گئی اور شکم مادر میں محسن شہید ہو گئے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے تیری زہرا